دعا ہے مالک کائنات اللہ بڑا اس مقدس مقام کے ترایا اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ بانیان دا صفحہ ماتم میرے بیرامہ دی پرخلوص محنت کوشش کاوش مالک اس دا اجر کثیر عطا فرماوے۔ اگر کسی مومن دے رزق کی کمی ہے، شہنشاہ والی خراسان دی پاک نالین دا صدقہ مالک رزق حلال عطا فرماوے۔ اگر کسی مومن کی جھولی خالی ہے، بالخصوص ایام ارشادات بے اولاد ہے، اجڑی اس جھولی کا صدقہ جڑی کربلا تو لے کے شام دے زندان تیری بیمار پتر دیاں کڑیاں چن کے دی سجاد ان کو پوچھ دے میرے اصغر کا جرم کیا ہے، مالک اولاد غریب عطا فرمائے۔ اگر کوئی مومن بیمار ہے، علی ابن الحسین بادشاہ دے گرم زجیرہ کا صدقہ مالک صحت کلی عطا فرمائے۔ وطن عزیز ملک پاکستان دی مالک محافظت فرمائے۔ سنی شیعہ دے دشمن پاکستان دے دشمن ممالک نشت و نابود فرمائے۔ لکھن دعاواں دی ایک دعا، ڈھیر سارے آباد تشریف فرماؤ، بہت بڑی رات ہے، کوشش کرے سارے آمین رکھے۔ سلطان عادل دا مالک جلد ظہور فرمائے۔ ضامن نسل مصطفیٰ دے چہرے دی زیارت تو سڑیاں کھن مشرف فرمائے۔ اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات اور تمام در دعاواں دی مقبولیت واسطے و آواز بلند الصلاۃ۔ عامر ارواح معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص بنت مصطفیٰ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ خبر کر کے بآواز بلند الصلوات۔ زندہ کو بیامہ کا حکم وعدہ وفا ہو گیا، توڑے چہریاں کی زیارت ہو گئی، گھر میرا ذاکری روانی والی حیثیت نال حاضر خوش نصیب و انسان جس ممالک نے علی جیسا کریم امام عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے اس کائنات کی خلقت کے بعد پردہ احدیت کے اندر ایک نور کو کھڑا فرمایا، اور پردہ غیب جو آواز آئی کہ میرا سونا محمد میں کائنات بنائیے تو تیرے محمد دا صدقہ بنائیے۔ بات مشہور کر دے بھی ایک لمحے پڑھا جائے نہیں کیتا تو میرے مزاج تو واقف، میں تھوڑے مزاج تو واقف، میں کہتا ممبر تو واقف کہ اللہ صاحب میں تھوڑے مزاج تو واقف نہیں، میں جتنا پہلی دفعہ جاما اتنا بھی آدھا ہوں میں بالکل تھوڑے مزاج تو واقف ہوں۔ یہ دلیل دینا جنہ 14 دی اطاعت وچ تساں ہو انہاں 14 دی اطاعت وچ میں جڑا 14 دے مزاج فرق کوئی نہیں، منن والے دے مزاج سیڑھا فرق ہو سکتا۔ مالک نے کی راز بڑی توجہ ہو گئی۔ مالک نے ارشاد فرمایا کہ سونا محمد میں کائنات بنائیے تیرا صدقہ، آسمان بنایا تیرا صدقہ، زمین بنائیے تیرا صدقہ، لوح و قلم بنائے تیرا صدقہ، دریا سمندر بنائے تیرا صدقہ، پورا ملائکہ بنایا تیرا صدقہ، اولین تو لے کے آخرین تک میں ہر شہر محمد کا صدقہ بنائیے۔ عزت محمد والے محمد کا پہلا جملہ توڑے مقدس اذہان کے حوالے کر کے میں اندازہ رسا جو کتنی دیر توڑی سما خراشی کرنی ہے، اس حجاب اس نظام اس عقیدے نال اس محبت نال اسی پہلا جملہ وصول کرسو۔ مالک کی آواز ہے کہ اے میرا سونا محمد میں بے زبان اللہ اپنی زبان نال تیرے نال وعدہ کرتا پیا جدن تک تو رسے اے کائنات رسی جدن تو دور ویسے میرا نام و نشان مٹا ہے۔ ذات مصطفیٰ کی لفظ دنیا میں تشریف لائے سرکار نے زمانے دسیا جو مالک نے ہر شہر میں محمد مصطفیٰ دسر بڑی جلدی کرتا ہے دو چار بڑے سونے نتیجے دوڑے حوالے کرنے۔ جناب محمد مصطفیٰ نے لوگوں دسیا جو اللہ نے ہر شہر میں محمد مصطفیٰ کا صدقہ بڑھائی، اللہ نے اولین تو لے کے آخرین تک میں محمد کا صدقہ بڑھایا جدن تک میں راسا ایک کائنات راسی جدہ میں اس دنیا کو دور رسا مالک اس کائنات کا نام و نشان مٹا دے۔ 28 سفر جناب محمد مصطفیٰ نے ذہنی دنیا کو پردہ فرمایا۔ 2-3 ربیع الاول کی درمیانی رات تاریخ کا ایک بہت بڑا محرک اس نے تاریخ کی وقت گردانی کی
اس کی حدیث سے نظر دی اسے کہ اگر مصطفیٰ نے نعوذ باللہ سچ فرمایا ہونا تو 4 دن پہلے کائنات کا وجود مٹ جانا چاہیے. اس کائنات کا وجود اس بات کی دلیل ہے جو نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ نے یہ سچ نہیں فرمایا جو اللہ نے ہر شے میرے واسطے بنائی ہے اور جنر تک میں راسا ایک کائنات راضی. پہلا جملہ وصول کرو کہ دعا دیو کہ تاکہ میں سوچتا پہ آئی اس تاریخ کا بیان ہاشی لایا ہاشی کے اندر لکھن کا ارادہ کیتا جو محمد مصطفیٰ نے نعوذ باللہ سچ نہیں فرمایا. تاریخ کا دیے دے ہاتھ متحرک نہیں ہویا ہے حجرے کے اندر علی ابن ابی طالب کا پہلا قدم آئے سرکار نے دی ہلدی پہ کلائی چاہت پایا سرکار نے گربان پکڑیا تے لکھن کیا چاہنا ہے آدھے بادشاہ اگر تیرے بیٹا محمد نے سچ فرمایا ہوگا تو کائنات مٹ جانی چاہیے جو اللہ نے ہر شے میں محمد صدقہ بنائی ہے. جب تک میں ناسا نے کائنات راضی تے میں پور ویسا اللہ اس کائنات کا نام و نشان مٹا دے سی. علی بادشاہ نے گربان پکڑ کے سچے ہاتھ تماچا مارا تے محمد کو باندھا بھی نہیں ہے محمد مصطفیٰ کا کھانا بھی نہیں ہے بات بھی اس ذات کو سوچنا بھی ہے. آدھے بادشاہ کا وضاحت کرو آدھے اے حدیث یاد ہے جو اللہ نے ہر شے میرے واسطے بنائی اور جب تک میں راسا اے راسی تے میں ٹر ویسا ہوں مالک اس کائنات کا نام و نشان مٹا دے سی. سرکار فرماتے پہلے بھول گئے ہیں جو اول نام محمد و آخر نام محمد اول نام محمد و آخر نام محمد. ایک بندہ قبلہ سے معصوم کو لیا اس نے سرکار کی قدم بوسی کی بھائی پوری کرو کلام کر کے بادشاہ میں نہیں دی سمجھ نہیں ہے. سرکار فرمایا کہ آدھا جی تھوڑے نانا کی حدیث ہے جو اولنا محمد و آخرنا محمد اس کی سمجھ نہیں تو سارے محمد کے ہیں بندہ ہی موٹے جائے دماغ ہے. سرکار نے سمجھانے کی بڑی کوشش کی. سرکار نے دسا اختیارات محمد کی وجہ تو محمد ہے اصل صفات محمد کی وجہ تو محمد ہے. جنہیں بھی بادشاہ نے سمجھایا وہ سمجھا بادشاہ نے نہیں سمجھا. سرکار فرمایا وضو ہے اسے کہ یہ سرکار فرمایا کہ آپ قرآن چاہ رہے ہیں قرآن کے ہاتھ سے سرکار کے کیا ہے آدھے قرآن سرکار کے رکھو لیا سن کیا ہے آدھے سورہ توحید ہے. سرکار فرمایا وقت بدل ہون کیا ہے سورہ بقرہ ہے. سرکار فرمایا وقت بدل ہون کیا ہے جی یاسین اچھا ہون کیا ہے جی کوثر ہون کیا ہے والناس. سرکار فرمایا قربان کائنات کریے معصوم نے سمجھان دے. سرکار نے فرمایا قرآن بند کر بند کی وجہ میں ہون کیا ہے آدھے جی قرآن. سرکار مسکرا کر ہونے تو پہلے سورہ بقرہ ہے ہونے پہلے سورہ یاسین ہے. آدھے بادشاہ کمال ہو گیا جدہ کھولیے صورتہ نظر آتی ہے جدہ اکٹھا دیکھیے قرآن نظر آتا ہے. سرکار فرمایا اس سے طرح اگر سن اکٹھے دیکھ سے ایسا محمد ہے علیحدہ دیکھ سے کوئی علی نظر آ سے کوئی حسن نظر آ سے مالک زندگی دراز سے بسم اللہ بڑی توجہ بے بہاؤ گی مالک زندگی دراز سے کٹھے ہیں دیکھ سے سارے محمد علیحدہ دیکھ سے ایسا کوئی علی نظر آ سے کوئی حسن نظر آ سے. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے منبر سرکار کا خطبہ جائے جمعے دے کچھ لوگ اپنے گھر جو ارادہ تن ٹر پہ جو اصل محمد مصطفیٰ کو پوچھنا جو بات جائے تو سب ساڑھے جو گھاٹے جیسا بھی ہے ٹرتے ہوئے مسجد ہے. بادشاہ نے سلام کی نہ ہون تو پہلے ہون دا پتہ رکھن والے محمد نے انہاں دے ذہن جڑا سوال آئی انہاں دی اکھاں وچوں پڑھ لیا. مالک زندگی دراز کرے. جناب محمد مصطفیٰ نے انہاں دا سوال پڑھا ٹرتے بادشاہ نے قریب سلام کیا ارے بادشاہ نے دسو کوئی ساڈے بھی تواڈے جیسا بھی ہے. جناب محمد مصطفیٰ نے خطبہ روکیا اور مسکرائے ارے بالکل ہے. ایک دوسرے کے چہرے لے پاسے دیکھ کے میں تنادہ ناس میں محمد جیسا میں تنادہ ناس میں محمد جیسا بڑا خوبصورت ماحول مالک زندگی دراز کرے. میں تنادہ ناس میں محمد جیسا ایک بندہ نہ بنے قدم بوسی کی اس نے بادشاہ بات اس بندے کی زیارت کراؤ جڑا ساڈے جیسا. جناب محمد مصطفیٰ نے اس دروازے والے پاسے ڈٹھا جس دروازے میں زیر دیندا ہے جو اللہ نے گھر وچ کھلا رہے. چلو جو سمجھ آئی مالک زندگی دراز کی نہیں سمجھ آئی تو دلی آئی مالک سلامت رکھے. اس دروازے والے پاسے ڈٹھا جنوں زیر دیندا ہے جو اللہ نے گھر وچ کھلا رہے. جناب محمد مصطفیٰ نے دیکھن دی دے ایک ہستی نے آہستہ آہستہ قدم چاونے شروع کیتے
چلو میں نہیں جانا اس ہستی نے قدم چاہنے شروع کیتے جس ہستی دے قدمہ دی رفتار تے اللہ اپنے دین دی رفتار دا تعین کرتا ہے. جناب حسین بن علی ٹرتے ہوئے جناب رسالت امام کو لائے. جناب رسالت امام نے بلکہ نہیں جاتا نبوت نے امامت مچایا. جناب محمد مصطفیٰ نے حسین بن علی سینے نہ لایا. سرکار نے سجدہ رخسار چنیا کھپا رخسار چنیا. بلکہ میں نہیں جاتا لولا والمرجان دی مکمل تفسیر دے نبوت نے بہت سے گئے. جس بندے لفظ کی سمجھ ہوتی ہے میرے نال تھوڑا جے صبر کرنا ہے. بات میں یہ مشکل لیکن میں ہر ممبر کو ادھر میں اتنا بات مشکل ہو نہیں سکتی تو مشکل کچھ آج منع نے تشریف فرما ہونا. جناب محمد مصطفیٰ نے حسین بن علی نے رخسارہ نے بہت سے سرکار نے سینے ڈالا ہے. ایک بندہ اور قریب ہے اس نے بادشاہ سے دوڑے کو پوچھے جو ساڑھے دوڑے جیسا کون ہے تو سا اپنے نواز سے چون دے پہ ہو. سرکار فرمایا خبردار تو قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. نواز سا نہیں میں محمد کا بیٹا ہے. زندہ باد بھائی زندہ باد میں راضی مالک زندگی دراز کر رہا ہے. نواز سا نہیں میں محمد کا بیٹا ہے. اس کے بادشاہ معافی ایک رضاؤ جو ساڑھے دوڑے جیسا کون ہے. سرکار نے حسین بن علی نے اپنے ہتھا سے بلند کیا. سرکار نے کہ اگر اس دنیا تے اس کائنات کوئی میرے جیسا ہے تو یہ ہے کیونکہ یہ میرے بچوں ہے اور میں انہیں بچوں ہوں. کیا بات ہے یار دوڑے اٹھے حضر سلام میں مالک زندگی ذرا سن رہا ہے کیونکہ یہ میرے بچوں ہے اور میں اس بچوں. سرکار نے نماز مکمل کی تھی ٹور پہ کروڑ ڈالی سن لئی آپ جتوں دے نہیں دے پاس جا کے ذات کے بڑے معروف اتوں دے رائٹر ہے طاہر محمد صدیقی. اس نے کتاب لکھی محمد اور مصطفیٰ اہل سنت رائٹر. قبلہ سے وہ نے فرمایا کہ جناب نے سرکار حسین بن علی چاہیا اور مہر پہ سوار کی تو ٹر مسجد سے باہر نکلے. پہلی گلی کا موڑ مڑے سامنے مسلمانوں کا پہلا خلیفہ سلام کر کے بادشاہ اتنا ضروری ہے. سرکار فرمایا کہ اس نے جمعے کا خطبہ روک کے چم دے ہو تو ہی ہوں سجدہ لمبا ہونا تو ہی واسطے گلیاں سے مہر پہ سوار کر کے سفر کریں گے تو ہی ہوں. سرکار فرمایا بات آدھے بادشاہ اتنا ضروری ہے. سرکار فرمایا بہت ضروری ہے. اسے کہ تعارف کرو. سرکار فرمایا میں کون ہاں آدھے محبوب خدا. میں کون ہاں آدھے محبوب خدا. سرکار مسکرا کے میں وقت سن میں محبوب خدا ہاں اور جڑا محبوب مصطفیٰ ہے وہ حسین بن علی ہے. یا علی اللہ سلام علیہ میں راضی شاید 14 راضی ہو جائے. جڑا محبوب مصطفیٰ ہے وہ حسین بن علی جناب حسین بن طاہر محمد صدیقی محمد اور مصطفیٰ. آدھے کہ جناب حسین بن علی نے واللیل میں زلفوں پکڑی. سرکار سجے پاسے موڑ دے تو چہرہ نبوت سجے پاسے مڑ دے. سرکار کھبے پاسے تو چہرہ نبوت کھبے پاسے مڑ دے. مسلمانوں کا پہلا خلیفہ اور قریب ہویا قدم موسی کی تھی. اس کے بادشاہ کے تصاویر اے جڑا واللیل دیاں زلفاں نال اور محمد مصطفیٰ دے چہرے نال کھیڑدا پیا ایدے اور ساڈے بچیاں دے فرق کتنا ہے. ایدے اور ساڈے بچیاں دے فرق کتنا ہے. سرکار فرمایا بات سن تواڈے بچے کدے نال کھیڑدے نے آدھے بادشاہ مٹی نال. سرکار فرمایا کدے نال کھیڑدے نے آدھے پتھر نال. سرکار فرمایا کدے نال کھیڑدے نے آدھے اٹاں نال. سرکار فرمایا تواڈے اور ایدے بچیاں وچ اتنا ہی فرق ہے جو علی دے بچے اور تواڈے بچیاں وچ اتنا ہی فرق ہے. تواڈے بچے مٹی ریت پتھر اور اٹاں نال کھیڑدے. میرا چہرہ نہیں بلکہ اللہ دیاں رضاواں ہے. اللہ دیاں رضاواں ہے. تواڈے بچے اور علی دے بچے وچ اتنا ہی فرق ہے. تواڈے بچے مٹی اور ریت نال کھیڑدے نے. علی دے بچے اللہ دیاں رضاواں نال کھیڑدے. علی دے بچے اللہ دیاں رضاواں نال مانگ کے جاؤ پھر کے جاؤ. ایک دفعہ زیارت حسین دے ضرور سے میں بات بالکل قریب آ طاہر محمد صدیقی ہے. سرکار نے فرمایا میری امت کے ہر فرد پہ واجب ہے میں مصطفیٰ دی زیارت کرے. پہلا خلیفہ اور قریب ہے. اس نے بادشاہ تک تسا موجود نہ ہو. سرکار فرمایا میرے بعد جڑا میرا جانشین ہو اس دی زیارت کرے. قرات میں حوالہ دے چکا وقت تلقین تقی کی لفظ دادا میں. اس نے بادشاہ اگر تہاڈا جانشین بھی موجود نہ ہو اگر علی بادشاہ بھی موجود نہ ہو سرکار فرمایا بات حسن دی زیارت ہے. اس کے بادشاہ اگر وہ بھی نہ ہوئے سرکار فرمایا بات جیڑا میری مہر پہ سوار ہے اس کی زیارت ہے. اس کے بادشاہ اگر وہ بھی نہ ہوئے سرکار دس دے امام مہدی آخر زمان تک سرکار نے دس دے.
اس کے بعد سے اگر غیبت کا دور ہوئے تو سر پہلے یار بھی نہ ہو معصوم کی غیبت نہیں ہو بات بڑی زیارت نہیں کہہ رہے سرکار فرمائے بندہ جتوں دا وسط ہے اپنے گھر وچ سفر کر ہمیں منگ کے جا ہمیں ادھار لے کے جا دنیا کے کھیتے جا نام میں نوائے جے کو حسین کربلا وہ اللہ بڑے سی سرکار نے فرمایا بانج حسین ابن علی دی زیارت کر اپنے وطن تے واپس کرا اگر کوئی چوڑ دا محمد سیدہ دا منڈی باودین کوئی رات کو بندہ پوچھے کتنے گیا ہمیں ساتھ مصطفیٰ فرما رہے قرآن کھول کے سر تے رکھ انہوں مسکرا کے نہ سوچے گیا حضرت مصطفیٰ بھی نظر دے مرتضیٰ بھی نظر جتنے مصطفیٰ بھی نظر آتا ہے جتنے مرتضیٰ بھی نظر آتا ہے اچھا مولا دا فرمان ہے سرکار نے فرمایا نمک نہ روٹی کھا پیٹ کے پتھر بند زیارت حسین نو ترک نہ کر سائلہ دے مولا بندہ پہلے مقروض ہوئے 1 روپے کا بندہ مقروض ہوئے حج نہیں ہوتا سرکار فرمائے جتنا بھی مقروض ہے ہور کرت لے زیارت حسین دے چلا جائے اسے کہ مولا اگر گھر دے حالات ٹھیک نہ ہوئے سرکار فرمائے وقت بھی زیارت حسین کر اسے کہ مولا بندہ مشکل بچیاں دا پیٹ پہ پال نہ ہوئے سرکار فرمائے گھبرا نہیں وقت بھی ادھار لے زیارت حسین میں جا مانگ کے جا چندہ کر کے جا پین کے جا دیاری لا کے جا ایک دفعہ حسین ابن علی کی زیارت میں ضرور جا اس کے بعد جب اللہ مقروض ہوئے نے بات کریں گے سرکار فرمایا کمزور عقیدے دی گلا نہ کر مانگ پین کے ادھار لے کے زیارت حسین پہ جڑ جا حسین دی جانی چا ہاتھ پا چالی نال اپنا سینہ لا ہولی جا حسین ابن علی 10 مولا میں پیسے ادھارے لے کے آیا سرکار مسکرا کے تے کمال ہو گیا جس نانے دا ادھار نہیں رکھیا ہو تیرا ادھار کے میں جس نانے دا ادھار نہیں رکھیا افضل ترین عبادت ہے کہ جڑا تیری آنکھ چوں آنسو نکل رہے محبت اور عقیدت تیری عقیدت و اسلام ہے محبت و اسلام ہے بہت بڑی قدر ہے اس میں ایک بزرگ عالم دین منہ سنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس آنسو کی قیمت اتنی ہے معصوم کو کسی سے پوچھا معصوم کو مولا کہ جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی ہوئی سرکار فرمایا ایک دفعہ ہوئی جدا حسین ابن علی کی دنیا تھی اور بات کدا ممکن نہیں ہو گئی معصوم کو پوچھا آگ کدی جہنم دی ٹھنڈی ہوئی سرکار فرمایا ایک دفعہ ہوئی اس کے بعد ممکن نہیں کدا ٹھنڈی ہوئی تیری آنکھ کے آنسو کی قدر قیمت کتنی ہے طاقت کتنی ہے معصوم حضرت کیونکہ نہ کدا وقت حسین دے عزادار دا آنسو اس آگے ہنسی نہ کدا جہنم دی آگ ٹھنڈی ہو سی اور اس آنسو کی قیمت اور قدر قبر دی پہلی رات پتہ چل سی بروز محشر پتہ چل سی جدا حساب ہو سی نا تو پردے غیر جو ایک بی بی دا آواز سی وجہ دے ہو میرے پترہ تے دھیاں دے اجڑن دے ویٹ کر کے روتا ہے مالک بڑی ہائے قبول فرماوے مالک اس آنسو اجر عظیم عطا فرماوے دو علماء دے درمیان قبلہ بحث ہوگی چلو اتنا سونا ماحول اتنی روحانیت بھائی دی سال دی محنت ایک جملہ پہنچا جانا دو علماء دے درمیان بحث ہوگی ایک نے فرمایا کہ نماز دا ثواب زیادہ ہے دوسرے نے فرمایا کہ حج کا ثواب زیادہ ہے ایک چھوٹا جہا بچہ ماتمی ادار ٹردو یا قریب ہے ایک عالم دین کا بیٹا ہے اسے کہ نہیں میں خواب اس کسی ہستی نے دسی ہے ہر عبادت تو افضل ہے عزاداری یہ حسین ابن علی دوسرے عالم دین نے تائید کی اسے کہ بالکل ہے اسے کہ وضاحت کرو اسے نے مثال دی اسے کہ ملک کا ایک بادشاہ اپنی فوج نہ رلا کے شکار پہ نکلے جنگل چو ہرن نکل کے سہراج پہنچ گئی اس اپنا گھوڑا ہرن پیچھے لایا سفر کرتا ہے ہرن پیچھے گرمی کی شدت پیاس کی شدت گھوڑے کی زین پہ چھڑ گیا پیاس اور بھوک کی وجہ اکھاں کے اندھیرا وہ گھوڑا ٹرتا ایک جھونپڑی کے قریب آئی جھونپڑی کے اندر ایک ضعیفہ ایک کو 18 سال کا بیٹا عزاداری حسین کی قیمت کی تھی اور وجہ کیا ہے عالم دین فرماتے نے فرمایا کہ جب جھونپڑی کے اس ضعیفہ اور جوان میں بیٹھا جو ہے تو سارے ملک کا بادشاہ ہے ساری اسٹیٹ ساری ریاست کا سارے وطن کا سرپرست اعلیٰ ہے انہوں نے چاہ گھوڑے تو لائے انہوں نے بیٹھا وہ اتنے خوش کے جو پھٹ چکے ہیں پیاس کی وجہ اکھن سرخی چہرے پہ پسینہ وہ ماں نے جلدی کرے پانی پلائے پانی چھوڑ اسے کہ دودھ پلا اس دودھ کا جام پلایا اور اس ساتھ خواتر ہو گئی سامنے ٹوٹ دی ڈوری بحال ہو گئی انہوں نے کوئی کچھ شاید بھوکھا کھان نہ کچھ مل رہی وہ ماں یہ جلدی کر بھاوے جو ساڈا کل اساسا ایک بکری ہے انہوں ذبح کر کے بادشاہ بچا ایک بادشاہ نہیں بچانا اسا پوری اسٹیٹ بچانی ہے پوری ریاست بچانی ہے پورا ملک بچانا ہے اس جلدی نال بکری ذبح کی چشم زدہ میں بکری پکا کے سامنے رکھی اس 2 لقمے لے وہ دی زندگی بحال ہو گئی مرد یا گردی میں ساموں دی بحال ہو گئی
وہ سپاہی انہوں ڈھونڈ دے دی فوجی اور جھونپڑی کے قریب پہنچے انہوں نے ڈٹھا یہ اتھا بادشاہ بھی موجود ایک ضعیفہ اور ایک 18 سالہ ضعیفہ دا بیٹا انہوں نے بادشاہ کو پوچھا بادشاہ کہ اگر اے نہ ہوندے تو میں مر چکا ہوں انہوں نے میں نہیں بچایا میری پوری ریاست کو بچایا میری پوری اسٹیٹ کو بچایا میرے پورے ملک کو بچایا میری پوری ریت کو بچایا انہوں نے کہا میں بھی گھوڑے سے سوار کرو انہوں نے بھی گھوڑے سے سوار کرو شاہی محل اس منتقل کرو حضرت مراؤن نے جتنا سامان ہے انہوں نے چاہ لیا اپنے گھوڑے سے سوار کیا بادشاہ نے بٹھایا ضعیفہ نے بٹھایا جوان بیٹے نے بٹھایا شاہی محل میں پہنچے ایک عالم دین نے دوسرے ہاتھ پکڑے اس کے دوسرے دن جب فجر کی نماز کو بادشاہ فارغ ہو جاتا اس کے خوبصورت لباس کو اور ضعیفہ شاہانہ لباس کو اور دے دے اور میرے دربار دربار لگ گیا ضعیفہ بھی آ گیا بیٹا بھی آ گیا حسین ابن علی کی عزاداری کی قیمت زیادہ کہ میں ہر عبادت کروں عالم دین دوسرے نظر کو فرمانے کہ دربار لگ گئے اس وجہ سے اپنے مشیر کو پوچھے اگر انہاں کم اتنا بڑا کیتا ہے میں چاہنا جو انہاں انعام دے جڑا انعام دا کیسا اس وجہ مشیر آدھے بندے دے پتر بنا وزیر بنا مشیر بنا اس سے کہ نہیں کم بڑا ہے انعام تھوڑا اس سے کہ نہیں کرنا چاہتا وقت انہاں اتی شاہی لکھ کے دے اس سے کہ نہیں وقت بھی کم بڑا ہے انعام تھوڑا اس سے کہ نہیں کرنا چاہتا اپنی بیٹی کا رشتہ ہے بیٹے نال عقد چکا اس سے کہ نہیں وقت بھی کم بڑا ہے انعام تھوڑا اس سے کرنا کیا چاہنا ہے آدھے میں پوری شاہی لکھ کے دینا چاہنا اگر یہ نہ ہوتے آج میں نہ ہو گئی میرا ملک میری ریت نہ ہو گئی ایک عالم دین نے دوسرے کا ہاتھ پکڑیا اس نے اس پوری ریت پوری شاہی لکھ کے اس ضعیفہ اور اس کے بیٹے دے دیتی سرکار فرماتے ہیں بیٹا دنیا میں کسی بادشاہ بچاوے وہ اپنا سارا کوئی دے چکا ہے جس بچایا ہی توحید اور نبوت نہ اس دی عزاداری کا ثواب کیوں نہ دے اور جتنا مشکل دور ہوئے فقہی مسئلہ ہے جتنا مشکل دور ہے اگر انسان کی جان کو خطرہ ہے نماز نہیں ہوندی اگر انسان کے مال کو خطرہ ہے نماز نہیں ہوندی قبلہ دی موجودگی تعین فرمیشن تھوڑی جیب 500 روپے کا خطرہ ہے کسے کٹ لینا شریعت علی 500 بچا نماز قضا کر کے پڑھ اگر تھوڑی جان اور مال کو خطرہ ہے حج نہیں ہوتا جتنی بھی عبادات ہیں خطرہ بتے تو عبادات قضا کر کے ہو گئی واحد عبادت ہے عزاداری حسین بن علی یہ معصوم فرماتے ہیں جتنا خطرہ بدتا جائے اتنا عزاداری کرن دا اجر بدتا ہے یہ دلیل دینا ہے تو کچھ عرصہ پہلے کچھ سال پہلے سارے ملک سارے وطن آج تو الحمدللہ ہم کلاس دہشت گردی کا دور ہے لیکن کسی دہشت گردی کے دور کسی عالم دین نے کسی مجتہد نے فتویٰ نہیں دیتا جو عزاداری نہ کرو بڑی جان نہ خطرہ بلکہ ہر عالم دین نے آکے جتنا کہ ایک جگہ تے ماتم ہوتا ہے وہ 2 جگہ تے واجب ہے جتنا ایک مجلس ہوتی ہے اتنا 4 کرو کیونکہ ساری جان اور جاننا تو قیمتی نہیں جڑی کربلا کے میدان تسلیم حسین بن علی نے قربان کی اور میں ہر مجلس کی تعداد میرا نوجوان بھائی کوشش کی تھی کرو واجبات ادا کیتے کرو عزت رسول کی قسم ہے یہ نماز روزہ حج زکات جتنے بھی واجبات ہیں تیرے میرے تک بڑے سوکھے پڑے لیکن اس پیچھے علی دیاں دیاں چادر دا خرچ ہوئے شام غریباں ایک پاسے 72 دی لاش ایک پاسے جن 18 سال برکینس پلے دی رہی ہے دی لاش ایک پاسے قاسم دے ٹکڑے ایک پاسے جندے سہارے تے ماں دی قبر چھوڑی ہے سسترا دے بازو ایک پاسے حسین بن علی دا کفن بدن 72 لاشاں دے درمیان علی دی دھی سجدے سر رکھ کے دی رہی ہے میرا اللہ تیرا دین بچ گئی ہے زینب گزر گئی مالک جڑی ہائے قبول فرما دے اس ہائے اجر کثیر عذاب فرما دے عزاداران مظلوم کربلا حسین ابن علی دی شہادت تے گل موجہ عزت رسول دی قسم شیعہ کنا نہ روے میرے دل کا درد ہے سیدہ میرے دل کا ارمان ہے میں نہ غریب زہرا دی تیرا ضربہ تے گل موجہ شیعہ کنا نہ روے اگر شام لے وجنیاں ضروری ہم سونے معامل ہوندے سونے پردے ہوتے پردے عباس کیا بہنا بازار نور کر دے معامل حسن بڑے ڈال دی وجہ تو پڑھ دے عزت رسول کی قسم ہے بہر الروما لکھنے والے محمد علی لکھنوی پہلی جلد لفظ نوین مدازی کا مجرمہ انہوں نے فرمایا کہ 12 محرم جنہ اٹھا دے نالی دیئے لیکن سوال کرایا انہوں نے نہ کوئی پلانا نہ کوئی پردہ
عزت رسول دی قسم اللہ فرمائے کمینے مرندے اٹھنا ہے لگدے علی دی کربلا تو وہ کر گیا نظاری آرے بہنا جگل چروت گئی مرحبا 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 الحمدللہ بڑی روحانیت مالک بھائیوں دی محنت قبول کرے مالک مشکلات آسان کرے بھائی محسن مقتدار کی مالک رزقی دراز کرے عدد مظلوم کربلا آؤ بسم اللہ بن پلانے اٹھن دے قبلہ دا انتظار ہے یاد ہے مالک انہاں رسایہ سلامت رکھے بن پلانے اٹھن دے علی بادشاہ دیئے شہزادیاں انہاں ہاتھ پسے کردن بکھیں بن پلانے اٹھن دے انہاں سوال کرائیاں سن دے رہن دے وہ 12 محرم دی دیگر کوفہ دے باروں مظلوم کربلا دے سارا لی ساند رک گئی اگر بڑی ہائے نکلے تو بڑے مزاج دے کہ لفظ آنا ساند رکیے شمر کمینے نے اجر رسالت چاہے بجب میں سیدہ میری مجبوری ہے میں ویان پڑھنا سکتا غادب نل پڑھنا دی ہے جنہی ادب تے ہے نکل دیئے اجر رسالت چاہے اتھا آیا ہے جتا غیرت سلطان کھڑا رات روندہ ہا اتنے ادب نال پوچھا سنا سجاد تیرے باپے دے سارا انسان کیوں نہیں کرو دی بیمار دی کمر جو کرے میں بسم اللہ کر صدقے جاوہ والے کی زہائد آجرے کسی عطا فرماوے سجاد دی کمر جھک گئی ہے زیدہ دے کمینہ پچھلی منظر تے میری بہن جدہ بہن کا نام ہے ناس کیا دے سجاد بچے تو دوڑے پہلے ہی جھڑ دے رہے جس ماں دی جھولی چھولی انہوں اللہ پڑھے تیرے تے آئی واجب ہے جدہ کسنا بچے تو دوڑے پہلے ہی جھڑ دے رہے اس میں بیمار دیا تلیاں زبیر تے لگی جل کربلا تو وہ کر گیا ہے چاچا غازی آدھے غربت ہمارے گئی یہ جلے پاسے رے کہہ رہے نو پترہ نہ ہو ساڑی خیر اللہ بس مرحبا 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 میں بسم اللہ کر رہا او پترہ ہون ساڑی غیر اللہ مسئلہ میرے بابے دے سینے دا تعویز میری معصومہ بھیڑ جھڑ گئی ہے ایک کمینہ علیہ سجاد تو ویسے دیر ہو ویسی میں معصومہ کو کافلے نہ رلے نہ میں ریان پڑھنا سکتا میری مجبوری ہے تیر میں اشارہ سمجھا لیا تیری مسلح تک آئے دزا میں نا آج تو مخدومہ دیتا ہے عزادران مظلوم کربلا اتھا آئے جتا اپنے دور دی بطول اپنے اجڑن دے بیٹھی بہن کرے اس کمینے اتنا پیار کیتے معصومہ نال معصومہ انجے کافرے نال جدا رلیے حمیدہ کہ میرے دل میں خیال آئی بچی ماں لے پاسے ویسی یا بھیرا لے پاسے ویسی حمیدہ کہ میری اکھل ہوئے نا میں منظر لے کہا نہ ماں لے پاسے گئیے نہ بھیرا لے پاسے ہوتا آئیے جتا بابے دا کٹا یا سارے سے سوارا بابے دی شاگی جہاں باگی لیے بابا میرا دی میں شاملی مجرا بابا میرا دی تسیاں میں پانی بنا بابا میرا دی میرے پیرا دیا تلیاں پھٹ گئیاں آدھیے تیری معصومہ دیا تیری اللہ ناصر دیا تیری مسافرہ دیا بابا منت کر دیا اپنے قاتل نو آنکھ میرے بنا دے سامنے لبھارے اے میرے سجاد سامنے میرے سجاد میرے نمد میرے مکل بار گیا قبر بنا آلیک بہین اجرے رسالت ودی مرحبا 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 الحمدللہ بس ہوگی مقام بالکل بیٹھ دے قریب آگیا عزادران مظلوم کربلا پڑھ نہیں سکتا معصومہ قافلے نہ رلی اوکھے دے سوکھے علی دیاں دھیاں بازار عبور کیتا دربار پہنچیاں ابن زیاد کمینہ تخت تے بیٹھے جدہ قافلہ دربار پہنچے ہس کے اپنے سپاہی نہ دے ادھے میرے زندان جی کلید شیعہ کہہ دے جدہ نام مختار ہے بڑے اوکھے جے لفظ آگئے نا مالک میں طاقت دے میں تیری جھولی تک خیرات پہنچا لما ادھے مختار ہے جلدی کرو میرے دربار لے آؤ میں دساں جو آگے اپنے پیروں کو دے عزادران مظلوم کربلا مختار کڑی نیچ کے ایک سپاہی نے زندان بتالا رہا ہے مختار بازار اشتردہ پہ تاریخ دیئے ٹردہ دربار علی پاسے پہ ہے ویدہ بازار دیئے دیوارہ علی پاسے پہ اگر ہائے کرو تو لفظ آنا سپاہی دے قریب آگیا ہے یہ دیواروں تے خون کے ہے انہا سپاہی دے پاسے دے گیا ہے تو باقی دیاں بہنہ دا قافلہ ہو رہے ہیں مالک دے ہائے قبول کرے جوانوں ماتمیوں پہنچے دربار اس طرح دربار اس پہنچے عجیب رنگ کا منظر بدماش بچتے پہ ڈھول بجتے پہ کچھ قیدی ہیں جنہاں دے ہاتھ پہ سے گردن بردے کچھ بیبیاں دیوار نال کھڑیاں ایک کاری ہے روندہ رات پہ ہے پڑھدہ قرآن پہ ہے
مختار قریب ابن زیاد دیکھ کر میرا سلام کر مختار دے لعنت تیرے تے میرا ہر سلام تے اٹھ دے علی اور اولاد علی اٹھ دے تین کی میں سلام کراں آدھے اگر میں تیرا پیر حسین اس دربار اس ملاواں بالکل وین کرتا دیا جدہ لفظ حسین آیا نا اس ویلے مختار دی اکھاں بسیاں ہر دربار ہر کرسی والے پاسے ڈٹھس وقت ان دے پاسے ڈٹھس جھکے جلے دے نال اس ماحول وچ میرا حسین نہیں ہو سکتا ابن زیاد ہنس کے کیوں ماحول کیا ہے پہلا بہن بڑی اوکھی جی رات ہے آدھی یتیمی دی رات ہے اتنی ہائے ضرور کریں پردے چاہیے بی بی تک تیری آواز پہنچ ونجے اور محمد دی تھی تیرے وجہ دعا کر کے وچل دے ونجے جدا کسنا اس ماحول کو کیا ہے رن مختار رو کے دلے پاسے لٹھس ادا اس ماحول اگر میرا پیر ہو گیا لوگ شراب نہ پیندے ہوئے آدھے بدماشاں دا مجمع نہ ہویا ڈھول بجاون والے نہ ہوئے نا جوانو مختار دے لفظ ختم نہ ہوئے ملکہ زنجبار دی کڑ دے ملکہ عصمت دار دا متھا لگے جھکے جیلے دے نالا دے اما مانگ دعا ہن شالا زینب مرولے مرحبا مرحبا الحمدللہ میں بسم کرا آدھے مانگ دعا ہن شالا زینب مرولے ماتمی جوانا زینب دے مرن دا نام آئے فضا دے وین ود گئے نا دے نالیا اکبر جو لتھا موت ناوی منگی قاسم دی لاش دے ٹکڑے موت ناوی منگی عباس یا بلا مارا گیا موت ناوی منگی ہن موت کیوں پہ مگ دیئے حقل مار گیا دے لما جڑے ماحول چ مختار بلا علی دے پترا داونا برداشت نہیں پیا کردا ہن پتہ لگا علی دی خیرات مرحبا 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 بسم لگنا علی دی غیرت شرابی دے دربار آ گئی ماتمی جوانا یہ لفظ ہے اس کمینے نے خجران دی چھڑی نال غریب دے سر تو رومال ہٹایا ہنس گیا دے مختار سجان ایو حسین ہائے 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 ایو حسین جدا حسین دا نام آئے ماتمی جوان لو کڑیاں لے ہاتھ بدائے سے کٹیاں یا رگا دا بوسا لے حقل مار گیا دے کٹھا لائے خدا اپنا تعارف کرا تو گولے اور جوانو تعارف دا نام آئے دربار دے سنٹرے دو بگڑے پیو بودر جہاں بھائی وجی دیا جے تک ہائے نکلی سار شاہ جو دیکھ بھائی جان ایک 53 سالہ دا ضعیفہ ایک 17 سالہ مرحبا 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 بسم اللہ کرا ایک 53 سالہ دا ضعیفہ ایک 17 سالہ دا ضعیفہ حقل مار گیا دے چاچا سجان ایو حسین چاچے دا نام آئے غریب دا سر بھول گئے اٹھائے جتھا سیارہ ہاتھ جوڑ گیا جائے شرابی ماحول چاچا سجن والا کولے سیدہ دا محلو سجان میں سجارہ صدقے جاواں بسم اللہ کرا محلو سجان میں سجارہ آدھے مولا باوے میں قید جائز مولا میرا پتہ لگے تو دا کڑیا جوان ہے داڑھی رنگ بدلا گئی کمر جھک گئی سیدہ دا نہ روا میری اکبر کمار ہتھ روڑ گیا ہے میرا تھی گیا جمع میں تبائے بازار دا داخلہ
صدقے جاواں بسم اللہ کرا اداکاروں میں دا پتہ لگا سالیہ تے سجا